وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں باپ والدین اپنی اولاد کو مارتے ہیں، بچوں کو مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں؟ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، سو اسٹے کنیکٹڈ ود دورانی فیملی ولاگس۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اس کو شیئر لازمی کر دے گا تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے ٹائٹل سے آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے ساتھ 6 ایسی وجوہات ڈسکس کروں گی کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 1، غصہ اور بے صبری۔ والدین اپنے غصے کی وجہ کی بنا پر اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں اور مار کٹائی بھی کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے ہی کسی سٹریس میں مبتلا ہوتے ہیں، اسکول، کالج یا کاروبار کا کوئی بھی جھنجھٹ یا گھریلو کوئی بھی پریشانی جس کی وجہ سے وہ سٹریس میں آلریڈی ہوتے ہیں، اور وہ سٹریس کسی بھی وجہ کی بنا پر بچوں پر نکلتا ہے۔ بچے کوئی بھی شور غوغا کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں تو تب ان پر وہ غصہ نکلتا ہے۔ ہم والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو راہ راست پر لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جو کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے یا مار پیٹ کر کے ان کو ہم راہ راست پر لا سکتے ہیں، ادروائز وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ نرم مزاجی، نرم طریقہ، پیار محبت ہم لوگوں کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو سمجھاتے رہیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر آخری حل مار پیٹ کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہمیں اولاد کی نافرمانی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے خراب رویے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بڑھاپے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم مزید سٹریس لیتے ہیں، مزید پریشان ہوتے ہیں اور اپنے ہی پریشانیوں میں گھر کے اپنی زندگیوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، نظم و ضبط سکھانے کی کوشش۔ ہم والدین اپنے بچوں کو اصول، طریقے اور نظم و ضبط سکھانے کے لیے بھی جسمانی سزا یا مار پیٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ عموماً بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہل کے یا پیار محبت سے آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایگریسو ہوتے ہیں، جس طرح کے جھگڑالو یا لڑاکا قسم کے بچے یا تیز ترار ایکٹیو بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ سے بحث بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات بھی نہیں سنتے۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان کو مار پیٹ کر کے وہ چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقتی طور پر تو وہ بچے سیکھ جاتے ہیں، لیکن فیوچر میں ان کا جو حالات ہوتے ہیں یا ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، خود مختاری کا لیول جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ نمبر 3، روایتی پرورش۔ روایتی پرورش سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہم والدین جو کہ اپنے ہی اڈاپٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بچوں پر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اپنے وقت میں چیزیں دیکھی ہوتی ہیں وہی بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور وہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مار پیٹ کے عمل سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی کل مار پیٹ کھا کر یا ڈانٹ ڈپٹ کھا کر اس مقام تک پہنچے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو پود ہے، آج کی جو نسل ہے وہ بھی مار پیٹ کر کے ہماری بات سن لے گی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہے۔ آج کے بچے جو ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس شیطان کے ہاتھوں اتنا خراب ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے اگینسٹ ہیں بالکل۔ کوئی بھی چیز انہیں سمجھائی جائے، چاہے وہ غصے میں ہے یا مار پیٹ کر کے، تو وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم والدین کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے جو کہ ہمیں غصہ دلاتا ہے، ہمیں ایگریسو کرتا ہے اور پھر وہ غصہ ہمارا بچوں پر نکلتا ہے۔ سو ہم والدین کو نماز روزے کی پابندی کرنی چاہیے، دین سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا غصہ کنٹرول رہے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے وظائف اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اڈاپٹ کر کے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، سماجی دباؤ۔ کچھ ہمارے معاشرے کا بھی اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بچوں کو غصے، مار پیٹ اور اس طرح کے سخت رویے کے ساتھ ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ لازمی سی بات سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کو ایک ڈوز مار پیٹ کی نہ دی جائے تو شاید بچے سمجھیں گے ہی نہیں۔ وہی اگر ہم پیار محبت سے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہم اور ہماری نسلیں کسی مقام تک پہنچ جائیں، لیکن ہم لوگ دین سے تو دور ہیں ہی، اسی وجہ سے ہم میں غصہ اور ایگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اس ایگریشن کا جو ہے نا اثر ہمارے بچوں پر پڑتا ہے اور وہ سارا نزلہ جو ہے ہمارے بچوں پر آ کے گرتا ہے۔
ہمیں اس وقت تو اپنے غصے میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو ہم اپنا غصہ بچوں پر نکال کر اپنے جو اندر کی بھڑاس ہوتی ہے وہ تو نکال دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کس حد تک زندگی کے معیار میں گرا دیتے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم والدین یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سخت بن کر اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کو سخت بن کر ہی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، جو کہ آج کل کی سائنس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بچے موبائل فون، لیپ ٹاپ یہ چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ان چیزوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، ایک طرح سے ان چیزوں نے ہمارے بچوں کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیتے تو بچے بہت زیادہ سخت غصے کا یا سختی کا یا اس طرح کے چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ مار پیٹ کرنا دوسرے بچوں کو، غلط لینگویج یوز کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا ٹائم رکھیں۔ آگے چل کے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ اسکرین ٹائمنگ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ہم بچے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اسکرین ٹائمنگ میں انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گی۔ تو آپ نے میرے ولاگز دیکھتے رہنا ہے۔ ولاگ اچھا کہیں بھی لگے تو پلیز اس کا کوئی بھی پارٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ ضرور شیئر کر دیا کریں، یہ مجھے بھی سپورٹ ہوگی اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بے بسی کا احساس۔ یعنی کہ ہم والدین جب بچوں کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مار پیٹ کر کے یا مار پیٹ کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہمارا کوئی بھی جو ہے نا نصیحت وصیت اثر نہیں کرتی، وہ اس کے بدلے میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو وہ ہمیں کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں کہ میں اس وقت سے اس کو یہ بول رہی ہوں تو یہ نہیں سن رہا، میں اتنے ٹائم سے یہ کر رہی ہوں تو یہ نہیں سن رہا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر غصہ یا ایگریشن پیدا ہوتا ہے۔ ہم وہ اتنا شدید غصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس چیز سے میں بھی گزر چکی ہوں، اس لیے میں آپ بہنوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں۔ وہ غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ سامنے اپنے بچے کا منہ توڑ دیں یا ہاتھ توڑ دیں یا اتنے زور سے اس کو دبائیں، نوچیں یا اس طرح کا کوئی ریئیکٹ کریں، کیونکہ وہ غصہ اس حد تک ہوتا ہے۔ تو تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اس وقت استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ورڈز ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کا غصہ اور ایگریشن کم ہو۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم غصے میں شیطان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد سے محبت کا احساس۔ اس وقت یہ تمام چیزیں مر جاتی ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو اپنے غصے کا نشانہ بناتے ہیں۔ چھٹا اور آخری نقطہ، متبادل طریقے۔ ہم والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت یا اس طرح کی جو پیرنٹنگ ہوتی ہے اس میں کون سے متبادل طریقوں سے ان کو سمجھائیں تاکہ ہم انہیں مار پیٹ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اپنی تربیتوں میں کمی ہوتی ہے اور وہی کمی ہمارے بچوں میں نظر آتی ہے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو پیرنٹنگ کی کلاسز لینی چاہیے اور اس طرح کے متبادل طریقوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ میری تمام بہنوں کے لیے ہیلپ فل ہوا ہوگا۔ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی میرا پوائنٹ اچھا لگے، ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اور شیئر کر دیجیے گا، مجھے سپورٹ ہوگی۔ آپ تمام کا بہت زیادہ شکریہ، جزاک اللہ۔